بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری یوٹیوب چینل ندوی گروپ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ایک بہت اہم مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا محمد شعیب صاحب ندوی۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ حضرت، ہندوستان میں مسلمان جس طرح ہر میدان فکر و عمل میں پسماندگی کا شکار ہیں، ایسی صورتحال میں ملک کا ہر مسلمان فکر مند ہے۔ خاص طور پر مسلمان دانشور بڑی تعداد میں مسلمانوں کو مشورے دیتے رہتے ہیں، اور اس سلسلے میں اس وقت آپ کی نظر میں مسلمانوں کو کس چیز پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور کس پہلو پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اور خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بہت سے مسائل ہیں، خاص طور سے مسلمانوں کے تعلق سے۔ اس وقت جو صورتحال پورے ملک کے اندر ہے وہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے اور فکر دلانے والی بات ہے، اس لیے کہ ہر طرف ہمارے لیے چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، اور خاص طور سے اس وقت سب سے زیادہ جو اہم مسئلہ ہے اور جس کی طرف ہمیں خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر، خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر ارتداد کا فتنہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے دین اسلام کے تعلق سے ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا عقیدہ بدلتا جا رہا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی پونجی ہے، سب سے قیمتی ہماری متاع ہے جو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دانستہ یا نادانستہ طور پر ہم اس دولت سے اور اپنی اس قیمتی پونجی سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اور وہ دشمنوں کا اعضاء کار بن کر اور ان کے نظریات کو قبول کر کے، ان کے ماحول اور ان کی سوسائٹی سے متاثر ہو کر کے اور ان کی فکر سے متاثر ہو کر کے وہ وہی کچھ اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیتے ہیں اور اپنی زبان سے انہی چیزوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنی قلم سے انہی چیزوں کو لکھتے ہیں جو دشمن کا نظریہ ہے اور اسلام کے خلاف وہ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر آئے دن ہمیں ان چیزوں کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے اور ہم دیکھتے رہتے ہیں ملک کے اندر جب مسائل کھڑے ہوتے ہیں، چاہے طلاق کا مسئلہ ہو یا پردے کا مسئلہ ہو یا اسی طرح سے اور بھی جو ہمارے اہم مسائل ہیں، ان مسائل پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، جو ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، وہ بھی وہی کچھ کہتا ہے اور وہی کچھ بولتا ہے جو اسلام کے مخالف اور اسلام کے دشمن جو کہلوانا چاہتے ہیں اور جو ان کی منشا ہوتی ہے۔ اسلامی سسٹم سے، اسلامی نظام سے غیر مطمئن نظر آتا ہے، جو بہت خطرے کی بات ہے، اور یہی وہ ارتداد ہے جو اس وقت ہمارے سماج کے اندر ایک بڑے طبقے میں سرایت کرتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے آدمی مرتد ہوتا تھا، دین اسلام سے پھر جاتا تھا، سماج اس کا بائیکاٹ کر دیتا تھا، لوگ اس سے بچنے لگتے تھے، اس سے اپنے رشتے اور اپنے تعلقات ختم کر دیتے تھے۔ لیکن آج یہ جو طوفان آیا ہوا ہے، اس طوفان میں ایک بڑی تعداد ہے جو ارتداد کا شکار ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے بچے جن کی مائیں اپنے گود میں پالتی ہیں، پرورش کرتی ہیں، باپ ان کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں اور ان کے لیے کتنی محنتیں اور کوششیں کر کے ان کو پروان چڑھاتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کے اسکول میں جا کر کے، دوسروں کے کالجوں میں جا کر کے ان کے فکر سے متاثر ہو کر کے جو ان کے عقائد اور ان کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، وہ بچے حقیقت میں ہمارے بچے نہیں رہ جاتے،
ان کے ذہن کے اندر، ان کے دماغ کے اندر وہ چیزیں بیٹھا دی جاتی ہیں جس سے کہ وہ اسلام سے غیر مطمئن ہو جاتے ہیں. ان کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے تعلق سے بہت ساری غلط چیزیں بتا دی جاتی ہیں، اسلام کی تاریخ کے تعلق سے بہت ساری غلط چیزیں بتا دی جاتی ہیں، اور ان کے ذہن و دماغ کے اندر وہ چیزیں بیٹھا دی جاتی ہیں جو ہمیشہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھی رہتی ہیں، اور وہ مسلمان ہو کر کے بھی وہ حقیقت میں ہمارے نہیں رہ جاتے. نام تو ان کے مسلمانوں جیسے رہتے ہیں اور ہمارے سماج میں بھی وہ رہتے ہیں اور وہ جمعے اور عیدین میں بھی شرکت کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں. اس وقت کا یہ سب سے اہم مسئلہ ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے نوجوانوں کی، اپنی نئی نسل کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کس طرح سے کریں. ہمیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کھانے سے زیادہ، ان کے کپڑے سے زیادہ ہم ان کے ایمان اور عقیدے کی فکر کریں، اس لیے کہ اگر ہماری یہ پونجی محفوظ رہ گئی تو پھر ہم کامیاب ہیں. اور ہمارے پاس ساری چیزیں ہوں لیکن اگر ہماری یہ پونجی اور ہماری یہ دولت اور ہماری یہ قیمتی متاع ہماری لٹ گئی تو پھر ہماری کوئی حیثیت اور ہمارا کوئی مقام نہیں رہ جائے گا. ہم ایک لاش کی طرح اس دنیا کے اندر رہیں گے اور ہماری کوئی حیثیت، کوئی اور مقام نہیں رہے گا، اس لیے کہ ہماری حیثیت تو ایمان کی وجہ سے، ہم مسلمان ہیں. اگر ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. اس لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بھی ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کی بھی ایمان کی فکر کریں، اور ایسے انتظامات کریں کہ وہ اپنے ایمان کو صحیح سلامت بچا کر کے اور اس کی حفاظت کر کے وہ پروان چڑھیں. آج ہمارے نوجوانوں کا حال بھی یہ ہے کہ چونکہ دنیا طاقت کی پجاری ہے تو اس وقت لوگ طاقت کے چکر میں، اپنی شہرت کے چکر میں، اپنی عزت اور اپنی وجاہت کے چکر میں لوگ بہت سارے غیروں کے تہوار میں شرکت کرتے ہیں، ان کے پاس آتے جاتے ہیں، لیکن وہی مشرکانہ اعمال وہ بھی انجام دیتے ہیں جس کو کرنے کے بعد آدمی مومن نہیں رہ جاتا. تو ہمیں ان چیزوں میں بہت حساس ہونا چاہیے. اسلام کا جو عقیدے کا مسئلہ ہے وہ بہت حساس اور بہت نازک مسئلہ ہے. اس لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر حال میں مسلمان باقی رہیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمان اسی وقت باقی رہیں گے جب کہ ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ وہ ہو جو ہمیں قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس شرک سے بچنا چاہیے. شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشرک باللہ وان قتلت وحرقت. دیکھو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے. تو شرک تو اتنی خطرناک چیز ہے. حدیث کے اندر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی کہ ایمان کا مزہ وہ آدمی پا لیتا ہے جس کے اندر 3 چیزیں ہوں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد کفر کے اندر لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ کے اندر ڈالا جائے. آگ کے اندر ڈالا جانا جتنا ہمیں ناپسند ہے اور جتنی تکلیف کی چیز ہے، اس سے زیادہ ہمیں تکلیف ہونی چاہیے اس تصور سے، اس احساس سے کہ ہمیں کفر کی طرف لوٹایا جائے. تو ہمیں ہمارے اندر نفرت ہونی چاہیے شرک سے اور کفر سے. یہ ایمان کا تقاضا. اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یہاں پر طاغوت کا انکار کرنا، اس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا، اور اللہ پر ایمان لانا اس کا تذکرہ بعد میں کیا. تو ایمان مکمل اس وقت ہوتا ہے جب کہ طاغوت کا، یعنی شرک کا، کفر کا، اور اسی طرح سے جو شیطانی طاقتیں ہیں، شیطانی جو چیزیں ہیں، ان کا بھی انکار کیا جائے، اور اللہ رب العزت کی توحید کا، اس کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کے خالق اور مالک ہونے کا، اس کے رازق ہونے کا، اس کے نافع اور ضار ہونے کا اقرار کیا جائے. تب ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا. سب سے زیادہ اس وقت ہماری جو بنیادی ضرورت ہے اس ملک کے اندر، جو ہمیں فکر مند کر دینے والی ہے، وہ
اسی چیز کی ضرورت ہے اور ہمیں سب سے زیادہ اسی چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر چیز اگر ہماری لٹ گئی تو پھر وہ چیزیں واپس آ سکتی ہیں، ہم کوشش کر کے محنت کر کے ان چیزوں کو ہم واپس لے سکتے ہیں، لیکن اگر ایمان ہمارا لٹ گیا اور یہ قیمتی پونجی ہم سے چھن گئی اور بغیر ایمان کے ہم دنیا سے اگر رخصت ہو گئے تو پھر اس سے بڑا خسارہ اور اس سے بڑا گھاٹا ہمارا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ یوٹیوب چینل ندوی گروپ کی یہ نئی پیشکش ہے۔ اسی طرح سماجی، دینی، معاشرتی موضوعات پر انٹرویو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ندوی گروپ کی خدمات کو عام کریں، اور ہمارے نئی ویڈیوز اور نئے اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔